زندگی ایک نوٹ بک کی طرح ہے جس کے 2 صفحے پہلے ہی لکھے جا چکے ہیں۔ پہلا صفحہ پیدائش ہے اور آخری صفحہ موت ہے۔ درمیان کے صفحات خالی ہیں۔ آپ چاہے انہیں اچھے کاموں سے بھریں یا برے کاموں سے، یہ انتخاب آپ کا ہے۔ غصے کی حالت میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تھوڑی دیر میں آپ کا غصہ تو ٹھیک ہو جائے گا۔ کسی کو آپ کے الفاظ سے لگے زخم شاید تمام عمر نہ ٹھیک ہو سکیں۔ دنیا کا ہر درد اپنی جگہ، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر کسی انتہائی عزیز انسان کا خیال آ جانے پر محسوس ہونے والے درد کا کوئی مقابل نہیں۔ اگر کوئی آپ پر چلا رہا ہے تو آپ پرسکون رہیں۔ آپ کی طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر وہ چپ ہونے کے ساتھ شرمندہ بھی ہوگا۔ جو پیسے دعا لینے کے لیے مستحق پر خرچ نہیں ہوتے، وہ دعا لینے کے لیے خرچ ہو جاتے ہیں۔ کسی کی آنکھیں تمہاری وجہ سے نم نہ ہوں، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب چکانا ہے۔ تکلیفوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ کامیاب انسان کی کہانی تکلیف دہ ہوتی ہے اور انجام کامیابی۔ صرف ایک دن ایک ایسا کام کر جائیں جس سے دنیا میں 100 سال تک یاد رکھے۔ سیکھنے اور حاصل کرنے کے لیے خاموش رہنا اور تنہا رہنا بہت ضروری ہے۔ چھین جانے میں بھی مصلحت خدا ہوتی ہے۔ ہر چیز کا پاس رہنا بھی بہتر نہیں ہوتا۔ جب انسان جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کے چھوٹے سے چھوٹے سوال کا بھی بڑھا چڑھا کر جواب دیتا ہے، یعنی وہ آپ کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا شرمندہ ہو جائے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر ان لوگوں سے کرتا ہے جو عقل سے خالی ہوتے ہیں۔ میں روز گناہ کرتا ہوں اور وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے۔ میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ جنہیں اپنی غلطی کا احساس ہی نہ ہو، ان سے تعلق دوبارہ جوڑنے کا مطلب ہے بندہ ان سے کہہ رہا ہے اس بار ٹھیک ٹھاک ذلیل کریں، پچھلی دفعہ کچھ کسر رہ گئی تھی شاید۔ جس چیز کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے، اختتام میں وہی چیز اس کو بہتر بنا کر تمہارے لیے صلہ لکھ دیتا ہے۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ زبان چلانا آپ کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ بعض اوقات کچھ نہ کہنا ہی بہتر ہے۔ جو غم ماضی میں گزر چکا ہے، اس پر افسردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نئے غم کو دعوت دے رہے ہیں۔ اپنی نظروں کو سنبھال اے ابن آدم، ہر ضرورت مند عورت بد کردار نہیں ہوتی۔ انسان کو اپنی پہلی سیلری ملنے پر جو خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ خوشی اسے دوبارہ کبھی محسوس نہیں ہوتی۔
کچھ چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرو۔ نمبر 1، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا اپنے استاد کی۔ نمبر 2، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنے ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی۔ نمبر 3، اپنی قسمت کی۔ نمبر 4، غیر کے سامنے اپنے دوست کی۔ نمبر 5، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی شکایت کبھی نہ کرنا۔